معزز و مکرم باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ نبی معظم شہنشاہ دو عالم علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیۂ درود و سلام پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس کا دوسرا عشرہ بھی ہم سے آج رخصت ہو جائے گا۔ اب آخری عشرہ ہمارے پاس رہ چکا ہے۔ یہ پورے کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ خاص کر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ مقصود اس سے یہی ہے کہ امت محمدیہ کی عمریں کم ہیں، لیکن اس میں ایسی راتیں بھی ہیں، ایسے مہینے بھی عطا فرمائے ہیں کہ جس میں بندہ عبادت کر کے عروج و ارتقاء کی منزلوں کو حاصل کر لے۔ آج میں سورۃ القدر پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے کہ سورہ قدر ہے کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے، اپنے صحابہ کے سامنے پہلی امتوں کا ذکر کیا، ایک شخص کا کہ جس نے دن بھر جہاد کرتا اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتا۔ ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جو دن بھر جہاد کرتا، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا، اسی طرح اس نے 1000 مہینہ اسی میں مصروف رہا کہ دن بھر جہاد کرتا اور رات بھر عبادت کرتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری عمریں اتنی چھوٹی ہیں، ہم ان کی طرح عمل کیسے کر پائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل کی۔ اس میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو میں تمہیں لیلۃ القدر عطا فرما رہا ہوں، یہ وہ لیلۃ القدر ہے کہ اس میں آپ کی امت ایک رات عبادت کرے گی تو میں اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کروں۔ تو یہ رات کوئی اور نہیں بلکہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ کون سی ہے؟ رمضان المبارک کی
27ویں شب، اسی پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس صورت کو آپ دیکھیں گے اور فرمایا کہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس میں جب انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ یہ تقریباً 80 سے پلس اوپر پہنچ جاتے ہیں سال ہیں۔ تو ایک رات میں ہم اللہ کے سامنے اگر جھکتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو کچھ بھی ہمیں عطا فرمایا، یہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ اگر ہم ان کے ہیں تو سب کچھ ہمارا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اگر میں نے یہ جو کچھ بنایا ہے یہ سب کا سب صرف اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی وجہ سے بنایا ہے۔ جو کچھ ہے یہ آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش اور آسمان سے طرح برسات کا نازل ہونا اور زمین سے طرح طرح کے میوجات کا اگنا، یہ سب اور سب محمد عربی کی بدولت ہے۔ اگر ہمارے نبی نہ آتے تو یہ دنیا کا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مقاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم یہاں آئے ہیں یہ بھی آپ کے لیے ہے، اور اٹھیں گے بھی میدان محشر میں وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے۔ کیوں کہ میدان محشر کا جو اسٹیج سجایا جائے گا وہ صرف اور صرف ہمارے نبی ہی کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ عرش کہتے ہیں تخت کو، اللہ رب العزت بیٹھنے سے تو پاک ہے، تو کون بیٹھے گا؟ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی بٹے گا وہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں بٹے گا۔ تو اسی لیے فرمایا نا کہ آج نبی سے بغض رکھ رہے ہو تو اعلیٰ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور یہ جو راتیں عطا فرمائی ہے نا 1000 مہینے کی عبادت، یہ صرف عاشقوں کے لیے ہیں، یہ صرف ان کے لیے ہیں جو ہمارے نبی کے وفادار ہیں، لیکن جو غدار ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ارے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ رب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب کا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم مصطفیٰ کریم کے ہوں۔ تو انہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کو ظاہر کیا ہے۔ تو جب تم انہی کا انکار کرو گے تو رب سے کیسے مل پاؤ گے؟ تو یہ جو شب قدر ہے تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے عاشقوں کے لیے عطا فرمائی ہے، اپنے نبی کے امتیوں کے لیے فرمائی ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار ہیں، لیکن جو غدار ہیں ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو، اس سے کیا مراد ہے یعنی قرآن کو، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ اس صورت میں ذکر کیا فرمایا
کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اب مہینہ تو پورا ہے، تو مہینے کے کون سے دن، کس دن؟ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب پتہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور رمضان کے کس دن میں ہے؟ اب جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ کون سی ہے؟ 27ویں شب، رمضان المبارک کی 27ویں شب، یعنی کہ قرآن کے نزول کی ابتدا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں قرآن مقدس جو نازل ہوا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اس رات کو قدر کہنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ کتنی عظمت ہے، کتنی بزرگی اس رات کی ہے کہ اس میں آدمی عبادت کرتا ہے تو عروج و ارتقاء کی منزلوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یہ تو ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، تو ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر سے آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے لوگوں سن لو کہ یہ لیلۃ القدر جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ غفلت میں پڑے رہنے کی رات نہیں ہے، یہ گلیوں میں گھومنے کی رات نہیں ہے، یہ بستر پر آرام کرنے کی رات نہیں ہے، یہ خواب خرگوش کے مزے لینے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات میں نے تمہیں جو عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جانو۔ سال میں ایک بار یہ رات آتی ہے، اور اس رات کی عظمت یہ ہے کہ جو بندہ اس رات میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، تو میں اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ فرمایا نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگو تم لیلۃ القدر سے کیا سمجھے ہو؟ یہ رات توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے، یہ رات اپنے رب کو منانے کی رات ہے، یہ رات اس رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر رونے اور گر گرانے کی رات ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ مسلمان اس رات سے بھی غافل ہیں۔ اس رات میں عبادت کرنے کے بجائے ہمارے نوجوان گلیوں میں ٹہلتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں وہ گلیوں میں میلہ لگاتے ہیں گفتگو کرنے کا، لیکن میں سب سے کہوں گا کہ یہ رات بڑی عظمت کی رات ہے، یہ رات بڑی بزرگی کی رات ہے، یہ رات غفلت میں گزارنے کی رات نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ جب رب خود کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی کہ جو اس میں عبادت کرتا ہے، ایک رات عبادت کرتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ مت لے لینا کہ ایک رات عبادت کرو پورے سال خراٹے مارو مزے لو، یہ نہیں، بلکہ اس میں نوافل کا ثواب ملتا ہے، یعنی جو تم نوافل عبادت پورے سال میں کرو گے، یہ نہیں کہ فرض کو چھوڑ دو گے، فرض کا مقابلہ تو کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتی، فرض تو فرض ہے، وہ تو تمہارے اوپر قرض ہے، وہ تو تمہیں ادا کرنا ہے، لیکن نوافل کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ پورے جو ہے 1000 سال جو تم عبادت کرتے رہو گے، نوافل دن بھر تسبیح اور رات بھر تسبیح و تحلیل کرتے رہو گے، لیکن اس رات کی عظمت یہ ہے، اس رات کی کہ ایک اس رات میں تم عبادت کرو گے رات بھر تو اللہ رب العزت پورے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ اپنے ذہن و فکر سے نکال دینا کہ ایک رات عبادت کر لو، اب جو ہے 80 سال یا 100 سال تک کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں، ہم تو بالکل بخش دیے گئے ہیں، یہ مطلب مت لے لینا اس کا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے شب و روز 5 وقت کی نماز جو تم پر فرض کی ہے وہ تو ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ رب نے فرمایا نا کہ بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے،
کہ جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، جو ایکسٹرا عبادت ہے نوافل پڑھتا ہے، یعنی کہ رات کی عبادت کرنے کے بعد ساری دنیا سوتی ہوتی ہے لیکن میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو کر میرے سامنے سرو سجود ہوتا ہے، یہ وہ عبادت مراد ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، عبادت کیا عبادت کہ ہم سے جو ہے یہ جو ہمارے اوپر قرض ہے یہ ادا نہیں ہوتا، تو ہم نوافل عبادت کیسے کر پائیں؟ حالانکہ نوجوان اور اصل آدمی وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے روئے گڑ گڑائے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، ایک پیغام ہے میرا تمہارے نام کہ عبادت کا مزہ جوانی میں، عبادت کا مزہ جوانی میں ہے۔ اور اگر نہ یقین ہو تو تم بزرگ لوگ جتنے بھی ہیں ان سے پوچھو، اور ان سے پوچھنا کہ عبادت کا مزہ بڑھاپے میں ہے یا جوانی میں ہے، وہ تمہیں یہی کہیں گے کہ جو مزہ عبادت کا جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ دیر تم قیام نہیں کر پاؤ گے، زیادہ دیر تم سجدہ نہیں کر پاؤ گے، جسم کی ہڈیاں بولنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن جب جوانی ہوگی تمہارے اندر تو نیا خون ہے، تو رات بھر بھی تم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہو گے، رات بھر بھی، تو بھی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تم جھکو گے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو کہ تم نے لیلۃ القدر کو کیا جانا کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور طالب ثواب ہو کر لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جتنے بھی گزرے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے۔ تو پھر اس رات میں عبادت کون کرے گا؟ آج ہم لوگ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں جانتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مسلمان ہونے کا کون سا حق ادا کیا ہے؟ کیا تم نے نمازیں ادا کی ہیں؟ کیا تم نے روزے رکھے ہیں؟ کیا تم نے زکاتیں دی ہیں؟ کیا تم نے حج کیے ہیں؟ کیا تم نے کمزور لوگوں کی دیکھا بھالی کی ہے؟ کون سا ایسا نیک عمل ہے جو تم نے کیا ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ملائکہ کی فوج تمہارے لیے بھیجے؟ لیکن اس رات کی فضیلت میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس رات میں تم عبادت کرو گے تو رب تمہارے دیدار کے لیے تمہیں سلام کرنے کے لیے آسماں کے ملائکہ کو زمین پر بھیجے۔ یہ فضیلت ہے اور اس رات عبادت کرنے کی عظمت ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جو اس رات میں ایمان اور طالب ثواب ہو کر عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں انہیں بخش دیتا ہے۔ اچھا قدر کہتے کسے ہیں؟ اب قدر کے چند معنی ہیں، کتنے؟ فرمایا لیلۃ القدر، قدر کا یہاں پر جو معنی ہے وہ شرف اور بزرگی ہے۔ قدر کے چند معنی ہیں، مفسرین نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک معنی یہ ہے، قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کا مناسب اندازہ لگایا کہ کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، کب رزق دیا جائے گا، کب بارشیں ہوں گی، کب بارشیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ جو شب قدر ہے، ایک ہے شب برات جو شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے 15ویں شب سے شب برات کہتے ہیں، جسے تمہاری زبان میں شبرات ہے، تو نام کیا ہے؟ شب برات۔ کیا نام ہے؟ تم لوگ بگاڑ دیتے ہو نا، اس کا سارا مزہ ہی ختم کر دیتے ہو، اسے کہتے ہیں شب برات، نجات کی رات۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ نجات کی رات۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر تعداد میں گنہگاروں کی بخشش کرتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں شب برات۔ تو ہم نے اپنی دیہاتی زبان میں اسے بگاڑ کر شب رات کر دیا ہے، اصل میں شب برات ہی ہے۔ تو شب برات میں
پورے سال کا حساب لگایا جاتا ہے کہ کتنے لوگ مریں گے، کتنے جئیں گے، کتنی بارشیں ہوں گی، کتنا رزق دیا جائے گا، کیا کیا معاملات ہوگا، یہ پورا ایک حساب لگایا جاتا ہے، ایک حساب لگایا جاتا ہے، اور اس حساب کو نافذ جو کیا جاتا ہے وہ شب قدر میں کیا جاتا ہے، اس کا نافذ جو کیا جاتا ہے، بنا تو وہ جو دیا جاتا ہے وہ شب برات میں بنا دیا جاتا ہے، لیکن اس کو جو نافذ کیا جاتا ہے وہ شب قدر میں کیا جاتا ہے، شب قدر میں کیا جاتا ہے، تو پھر جہاں کی تدبیر کرنے والے ملائکہ کو وہ دے دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کو چلانے والے 4 فرشتے ہیں، یعنی یہ 4 ہیں مین کمانڈر، اور ان کے ماتحت جتنے بھی ہیں وہ فرشتے آتے ہیں، ایک حضرت جبریل امین، ایک حضرت اسرافیل، ایک میکائیل، ایک حضرت اسرائیل۔ حضرت اسرائیل کو تو سب جانتے ہی ہوں گے، ان سے تو ہر آدمی واقف ہے، کیونکہ وہ جس کے پاس آ جاتے ہیں وہ کبھی دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، بالکل اس کا نام و نشان ہی مٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت اسرائیل کو تو ہر ایک بچہ بھی جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل جو ہیں وہ روح نکالنے پر انہیں قابض کیا ہے، ان کا جو کام ہے وہ روح نکالنا ہے، اور حضرت اسرافیل جو ہیں انہیں اس لیے رکھا ہے تاکہ سور پھونکا جب جائے گا تو وہ سور پھونکیں گے۔ حضرت میکائیل جو ہے یہ بارشیں برسانا، یہ جو ہے رزق دینا، یہ جو کچھ ہے یہ ان کے سپرد ہے، یہ ان کے سپرد ہے۔ ان سب کے سردار جو ہیں وہ حضرت جبریل امی ہیں، جو سارے معاملات کرتے ہیں کہ کس نبی کے پاس جا کر کیا پیغام دینا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے، اللہ رب العزت کے قاصد۔ تو الغرض جہاں کی تدبیر کرنے والے ان ملائکہ کو یہ سپرد کر دیا جاتا ہے، حکم نافذ ہو جاتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ حج کریں گے، کس کس کا حج قبول ہوگا، کس کے کیا معاملات ہوں گے، سب کچھ جو ہے اس رات نافذ کر دیا جاتا ہے، جو شب قدر کی ہے، رمضان کی 27ویں شب، یعنی 26واں روزہ ہوگا دن میں، اور رات جو ہوگا وہ 27ویں شب ہوگی۔ ہاں تو یہ آپ سمجھے، ایک معنی ہوتا ہے اس کا تقدیر، اور ایک معنی قدر کا ہوتا ہے عظمت اور شرف۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری ہی، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی ہم نے نہیں کی، جیسے اس کا حق تھا۔ حق تو ہمارا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی جس سے ہم دیکھتے ہیں، اگر آنکھیں نہ ہوں تو پوری دنیا ہمارے لیے بے نور ہے۔ ناک عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہم یہ پہچان لگا سکتے ہیں کس چیز میں خوشبو ہے کس میں نہیں ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے ذریعے ہم ذائقہ پتہ کر سکتے ہیں، اگر زبان نہ ہوتی تو ہمیں آج تک یہی پتہ نہ چلتا کہ اس چیز کا ذائقہ کیا ہے۔ اگر دانت عطا نہ فرماتے تو یہ سخت جو بوٹیاں ہیں ہم اسے کیسے چباتے، کیسے کھاتے۔ ایک اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت نے اتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ہاتھ عطا فرمائی، یہ ہاتھ نہ ہوتے تو ہم بالکل بیکار ہوتے، یہ کان نہ ہوتے تو دنیا کی آوازیں ہمارے کانوں میں نہ ٹکراتی، تو ہم کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر ایک چیز ضروری ہے، ہر ایک چیز ضروری ہے۔ آدمی بعض مرتبہ یہ کہتا ہے کاش اگر پاؤں میں درد نہ ہو، ہاتھ دیے اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کی جگہ پاؤں ہی ہو اور وہ مضبوط رہیں، لیکن میں یہ کہوں گا ہر ایک چیز، جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اسے ہاتھ کی نعمت پوچھو، جس کے پاس پیر نہیں ہے اس کی پیر کی نعمت پوچھو، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اسے پوچھو آنکھوں کی قدر کیا ہے، جس کے پاس کان میں سننے کے لیے طاقت نہیں ہے تو اسے پوچھو کہ کان کی جو گویائی ہوتی ہے، یہ سننے کا جو طریقہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی نعمتیں جو ہیں ہم اس کا احسان نہیں جتلا سکتے، احسان نہیں جتلا سکتے۔ تو یہ حق تو یہ تھا کہ رات دن ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، لیکن ہم اللہ رب العزت کی جس طریقے سے حق تھا اس کا قدر کرنے کا ہم نے نہیں کی۔ بتاؤ کون سا آدمی ہے جس نے کی؟ ہم آج یہی سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھوں لیکن وقت نہیں ملتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم اپنے کاموں میں مست رہو، بلکہ اللہ کا حق تو یہ تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ مقصود اصلی جو تھا تمہاری پیدائش کا وہ اللہ کی عبادت کرنا تھا۔ اللہ تو جانتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں
کہ اللہ رب العزت بندوں کے حال کو جانتا ہے، تو میں نے کہا جانتا ہے تبھی تو اس نے نماز فرض کی ہے، جانتا ہے تبھی تو اس نے روزے فرض کیے ہیں، جانتا ہے تبھی تو اس نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جانتا ہے تبھی تو اس نے حج فرض کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیک اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر تم اللہ کے سامنے نہ جھکتے تو تم سے زیادہ غرور اور گھمنڈی آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر تم روزہ نہ رکھتے تو تمہارا نفس کبھی بھی تمہارے قابو میں نہ آتا، کبھی بھی تم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ یہ بتاؤ کہ جب تم جس دن روزہ رکھتے ہو کیا اس دن تمہارے ذہن میں گناہ کا تصور بھی آتا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ جس دن تم روزہ رکھتے ہو کیا گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تمہارا؟ نہیں، صرف ایک تصور تمہارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، روزہ کیا ہے نمازیں پڑھو، روزہ رکھا ہے تو عبادات کرو، روزہ رکھا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل بیان کرو، کوئی بری بات نہ کرو۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ تو یہ روزہ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا تاکہ تم اپنے نفس کو کمزور کر سکو، نفس کو توڑ سکو۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ جانتا ہے ہمارے حال کیا ہیں۔ ارے اللہ تو جانتا ہے تبھی تو اس نے روزے فرض کیے تھے۔ کثیر تعداد میں مسلمان روزے نہیں رکھتے ہیں، روزے سے دور ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمیں ہمت نہیں۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کتنی طاقت اور کتنی ہمت ہے، تبھی تو روزہ فرض کیا ہے۔ اس رب سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ ارے رب کو تم سے بہتر کون جانتا؟ وہ رب جانتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہارے اندر کتنی طاقت اور کتنی قوت ہے۔ اچھا، ایک آدمی ہے، ایک سٹیپلائزر بناتا ہے، جو بنانے والا ہے اسے یہ تو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے اور کتنی پاور ہے۔ ارے بتاؤ، ایک انسان سٹیپلائزر بناتا ہے تو اسے بنانے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے، کتنی یہ لائٹ کھینچ سکتا ہے، کتنی نہیں کھینچ سکتا ہے۔ تو اسی کے برابر اس پر لوڈ ڈالے گا یا اس سے زیادہ ڈالے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح ہے، بتاؤ۔ ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے، بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، تو مستری کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ کتنا لوڈ لے سکتی ہے۔ اس کے اوپر تم ایک منزل بنا سکتے ہو، 2 بنا سکتے ہو، 3 بنا سکتے ہو، 10 بنا سکتے ہو۔ بنانے والے کو اپنی چیز کا پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو وہ خالق ارض و سما جس نے اپنے بندے کو پیدا کیا، کیا اسے یہ پتا نہیں تھا کہ میرے بندے کے اندر کتنی طاقت ہے؟ یہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، یہ نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ تم کون ہوتے ہو حساب لگانے والے؟ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے؟ اگر تمہارے اندر طاقت نہ ہوتی تو وہ رب تمہارے اوپر روزے فرض نہ کرتا۔ ارے اس چیز کا تو اندازہ ہے، جو انسان جو چیز بناتا ہے اس کی کوالٹی کا پتا ہوتا ہے کہ اس میں کون سی چیز چل سکتی ہے۔ تو جب اللہ نے روزے فرض کیے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اندر روزے کو برداشت کرنے کی کوالٹی ہے۔ اگر یہ کوالٹی نہ ہوتی تو کبھی تمہارے اوپر روزے فرض نہ ہوتے، روزے فرض نہ ہوتے۔ تو مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کی استطاعت ہے ان کے پاس دینے کی، تبھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اور اگر وہ نہ ادا کر سکتے تو کبھی جو ہے انہیں یہ طاقت نہ دی جاتی۔ یعنی ان کے پاس یہ طاقت ہے، یعنی 1 لاکھ میں تمہیں اس کا جو ہے 2500 روپے نکالنے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے 1 لاکھ میں؟ 100 روپے میں 2.5 روپے کون نہیں نکال سکتا؟ 2.5 روپے نکالنا کوئی ہے حیثیت 2.5 روپے کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی ہے اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ڈالنا چاہیے کیا نہیں، کون کیا کام میرا بندہ کر سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ الغرض گفتگو طویل ہوگی، میرا کیا بتانے کا مقصد ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اے لوگوں ایک رات ایسی بھی تمہارے لیے عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے لوگوں میں نے تمہارے لیے ایک رات پیدا کی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شب قدر۔ اور اس شب قدر میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگوں تم نے کیا جانا، کیا سمجھا کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ پوچھا جاتا نا کہ لیلۃ القدر، تو آپ مجھ سے پوچھو گے حضرت یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل اعلیٰ،
1000 مہینے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آخر لائلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ رب نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں ملائکہ اور جبریل امی نازل ہوتے ہیں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، خود نازل نہیں ہوتے بلکہ رب کا حکم ہوتا ہے، اے میرے ملائکہ جو زمین پر جو من کل امر، ہر ایک کام کے لیے اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ اے میرے ملائکہ آج تمہاری ڈیوٹی کہیں اور نہیں ہے بلکہ آج شب قدر ہے، میرے بندے عبادت کر رہے ہیں، جاؤ اور ان کی عبادت میں شامل ہو جاؤ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے، طلوع فجر تک سلامتی ہے، یعنی اس میں سلامتی ہے، اور یہی چیز جو ہے ہمارے جنت میں لے جانے کی ضامن ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے آسمانی فوج کو ایک رات عبادت اگر ہم کریں تو اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کو زمین پر نازل کرے اور یہ کہنے کے لیے جو میرے بندوں کو سلام کرو، ان کے لیے دعا کرو، اور اگر ہم رات دن اگر عبادت کرنے لگ جائیں تو اللہ رب العزت ملائکہ کی فوج کو ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں بھیجے؟ سوچو، ایک سوچنا ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ اور، سوچو اور سوچ بچار لاؤ اور پھر دیکھو کہ اس عبادت کا مزہ اور ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو زمین پر بھیجا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ اور زمین پر میرے بندے عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، تو ان کی جا کر عبادت دیکھو۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج وہ رات ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ حضور نے پچھلی امتوں کا تذکرہ جب کیا تو اس میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے رات میں اللہ کی عبادت کرتا اور دن بھر جہاد کرتا، تو اسی طریقے سے انہوں نے 1000 مہینے گزارے، 1000 مہینے کہ دن بھر جہاد، رات بھر اللہ کی عبادت۔ تو سرکار کے صحابہ کو تعجب ہوا، کہا یا رسول اللہ ہماری عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں تو ہم یہ عمل کیسے کر پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی اور فرمایا اے میرے نبی آپ کی امت ایک رات خضوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرے گی، میں اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ ہے عظمت۔ تو آخر جو ہے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ان کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، تو فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اور صرف تنہا فرشتے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین نازل ہوتے ہیں، ساتھ میں زمین پر اترتے ہیں، اور زمین پر اترنے کی ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہی ہے کہ آخر ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے، تو پھر بھی فرشتے ہماری ملاقات کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے فرشتے دل میں یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم انسانوں سے ملیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوہے محفوظ پر لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی، انسانوں کی عبادات کو پڑھتے ہیں، لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی عبادات کو پڑھتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، ان کا شوق اور جذبہ یہ بڑھتا ہے کہ ہم انسانوں کی زیارت کریں، ہم انسانوں سے ملاقات کریں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر آ نہیں سکتے، اب جو ہے شوق اور جذبہ ہوتا ہے، لیکن لوہے محفوظ پر جب اچھائیاں پڑھتے ہیں، برائیوں کی طرف جیسے ہی آتے ہیں تو غیب سے پردہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، صرف نیکیاں جب انسان کے اندر دیکھو گے، مثال کے طور پر آپ دیکھو گے امام صاحب ہیں، نیکیاں کرتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے محبت کرو گے، اور جیسے ہی میرے گناہ پر جو ہے تم مطلع ہو جاؤ گے، میرا کوئی گناہ تم پر ظاہر ہو جائے گا تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے، کرو گے نہیں کرو گے؟ نفرت کرنے لگ جاؤ گے۔ تو ملائکہ جب انسان کی اچھائی دیکھتے ہیں تو ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کی زیارت کریں، تو اللہ رب العزت نے وہ دن دکھایا جو شب قدر ہے، تو رب نے فرمایا کہ اے ملائکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس میں ملائکہ اور جبریل امی اللہ کے حکم سے لوگوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کی زیارت کرے لے، ہمارے اور تمہارے لیے آسمان کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، گنہگار ہیں، لیکن اس رات عبادت کرنے کی عظمت یہ ہے، بزرگی یہ ہے، شرف یہ ہے
کہ جس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو اس رات عبادت کرتا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہو جاتی ہے کہ جب فرشتے اسے دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ اور امام رازی نے اس کی وجہ ایک یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا کہ آخرت میں فرشتے جو ہے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور ان کو جو ہے سلام پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے۔ لیکن لیلۃ القدر میں جب انسان عبادت میں مبتلا ہوگا، عبادت کر رہا ہوگا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو تم عبادت کرتے ہو، تم میرے سامنے جھکتے ہو، آج آسمانی مخلوق جو ہے تمہارے دیدار کے لیے آئے گی، جو تمہارے لیے دعائے مغفرت بھی کرے گی اور تمہارے لیے سلام بھی پیش کرے گی۔ اور یہ سلامتی کب ہوگی؟ کب سلامتی ہوگی؟ ادھر سورج ڈوبے گا اور ادھر جو ہے سورج جب تک نکلے گا نہیں تو پوری رات یوں سمجھ لیجئے مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات جو ہے پوری کی پوری عبادت کی ہے۔ اور یہ رات کوئی اور نہیں بلکہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ اس میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اس میں اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات فرشتے آتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو نازل کرنے کی کہ جب عام انسان کسی عالم کی بارگاہ میں جاتا ہے یا علماء کی مجلس میں جاتا ہے تو وہ عبادت جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے۔ تم میں سے دیکھنا کوئی کہ یہاں پر علماء کا قافلہ ہو، پوری مسجد میں عالم ہی عالم لوگ ہوں، ان میں سے تم ہو وہاں پر بیٹھے ہو تو جب وہ نماز پڑھیں گے تم بھی کیسے دل لگی سے نماز پڑھو گے؟ دل لگی سے پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ دل لگی سے نماز پڑھو گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو گے، اس لیے کہ عالم لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، عالم کی مجلس میں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو جب تم عالم کی مجلس میں جاتے ہو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہو، تو آج تم انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ملائکہ کی مجلس میں رہ کر اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس مجلس سے بابرکت مجلس کون سی ہوگی کہ تم ادھر اکیلے نماز پڑھ رہے ہو اور پوری ملائکہ کی جماعت جو ہے تمہیں گھیرے ہوئے ہے، ملائکہ کی جماعت تمہیں گھیرے ہوئے ہے۔ اور شب قدر کو قدر کہنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس رات اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کے نازل ہونے کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین میں جگہ باقی نہیں رہتی، فرشتے اتنی کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے بستر پہ پڑے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، گھراٹے لے رہے ہیں اور بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو نیند میں مزہ ہے وہ کسی میں مزہ نہیں۔ یاد رکھو زمین پر اپنے آرام کو حرام کرو گے تو قبر میں آرام ملے گا، قبر میں آرام ملے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے یار اتنی مصیبت کی زندگی ہے، اس میں مر جانا ہی بہتر ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے اور دیگر حضرات نے، گھر والوں نے وہاں پر صوفے، گدے، اے سی وغیرہ سب کا انتظام کیا ہوگا اور قبر میں جا کر تمہیں صرف سونا ہی ہوگا۔ وہاں جو عمل کرو گے تبھی جا کر آرام ملے گا، تبھی آرام ملے گا۔ وہاں سانپ اور اژدہے جو مقرر کیے ہیں وہ ایسا نہیں کہ تمہارے لیے ویسے استقبال کے لیے ہوں گے، بلکہ نیکوکار کے لیے تو وہاں بہار ہی بہار ہے، گنہگار کے لیے وہاں عذاب ہی عذاب ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ مت سوچنا کہ دنیا میں جب مر جائیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا، سکون اسی کو ملے گا کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ملائکہ سے مشورہ کیا تھا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے مشورہ کیا تھا، ملائکہ سے مشورہ کیا تھا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے میرے ملائکہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو ملائکہ نے کہا تھا پروردگار عالم یہ تو زمین میں جا کر فساد کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے پروردگار عالم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے ہم ہیں، تو ہم بیان کریں گے، ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کریں گے، انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ تو رب نے فرمایا تھا قَالَ إِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُ، بس یہی دکھانے کے لیے، کیا دکھانے کے لیے؟ انی عالم ما لا تعلم، کہ بے شک اے ملائکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن میں موجود ہے،
ہیں, پڑھا کرو تبھی تمہیں کچھ پتا چلے گا. کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو آج جو ملائکہ کی فوج زمین پر لوگوں کی زیارت کے لیے آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے تاکہ ملائکہ دیکھیں جو انہوں نے کہا تھا، جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے پروردگار عالم بندوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں. تو رب فرماتا ہے اے میرے لوگوں آج میں خوب چرچا کروں گا کہ اے ملائکہ جو تم نے یہ کہا تھا کہ وہ ظلم و زیادتی کریں گے، خون ریزی کریں گے، فسق و فجور کریں گے، آج میرے بندے دیکھو رات کے پہر میں جب پوری دنیا سو رہی ہے تو میرے بندے عبادت کر رہے ہیں جن کی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو. یہ دیکھو یہ عظمت، یہ تمہاری عظمت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب ملائکہ نے اعتراض کیا تھا اس اعتراض کا آج جواب مل رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم نے یہ کہا تھا کہ یہ ظلم و ستم کر رہیں گے لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے ایسے بندے بھی ہوں گے کہ رات رات بھر میری عبادت کریں گے اور ان کی عبادت کو دیکھنے کے لیے تمہیں آسمان سے ان کے پاس جانا پڑے. یہ عظمت اس رات عبادت کرنے کی کہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور یہی ضمانت ہے اس بندے کی، یہی اس بندے کی مغفرت ہے کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے. کیوں بخش دیتا ہے؟ کہ جب فرشتوں کو اس بندے کے لیے بھیجے تو اسے پتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے راضی ہے اور جن سے رب راضی ہو گیا تو ان کے لیے جنت کا پروانہ ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ جنت کا پروانہ ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ آتے ہیں تو اس بندے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں. تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب روح الامین آتے ہیں اور جب اس بندے سے جو اس رات میں عبادت کرتا ہے، جو اس رات میں اگر یقین نہ ہو تو تم عبادت کر کے دیکھنا، عبادت کر کے دیکھنا خشوع اور خضوع کے ساتھ. علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ روح الامین جو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مصافحہ کیا، آخر اس کا کوئی طریقہ تو ہوگا. کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ فرشتوں کے سردار نے ہم سے مصافحہ کیا ہے؟ تو علماء نے بیان فرمایا کہ جب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی مصافحہ کریں گے اس وقت بندے پر خشیت الہیہ طاری ہو جائے گی، اس کے رونگتا رونگتا جسم کا کھڑا ہو جائے گا اور یہی کہے گا کہ جو مزہ عبادت الہی میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. جب تم عبادت کرتے کرتے تمہارے اوپر خشیت الہیہ اللہ کا خوف طاری ہو جائے، تمہارا جسم کا رونگتا رونگتا کھڑا ہو جائے، سمجھ لو کہ ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امی تشریف لائے ہیں جن نے تمہارے ساتھ مصافحہ کیا. بس تم دیکھ نہیں سکتے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے عبادت کرو. اور دوسرا فرمایا کہ جب انسان روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے آنسوں کو بہاتا ہے تو بس وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. امام رازی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جب سات فرشتوں نے آ کر جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آ کر سات فرشتوں نے سلام کیا تو وہ آگ ان کے لیے باغ بن گئی، وہ آگ ان کے لیے باغ بن گئی. اور جب بندہ اس رات لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے کہ جس میں فرشتوں کی تعداد بیان نہیں کی گئی ہے، جب اس میں بندہ عبادت کرتا ہے اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں تو پھر کیوں اس کے لیے جہنم باغ نہ بن جائے؟ تو اس یہی رات میں جب بندہ عبادت کرتا ہے سمجھ لو اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. یہ تو کیا عبادت کرو گے؟ تو ہاں جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا بغیر اس کی توفیق کی عبادت نہیں کر سکتے. تم چاہو کتنا ہی کہ نہیں اب تو میں نے تقریر سن لی ہے عبادت کروں گا، لیکن جب تک تم اپنے رب کو راضی نہ کر لو عبادت نہیں کر سکتے. کیوں؟ بندہ سر اسی وقت جھکاتا ہے جب اللہ رب العزت کی رضا ہو، یعنی رب جب تم سے راضی ہوگا تبھی تم سے سجدہ کروائے گا، بغیر اس کی توفیق کے کسی کی ہمت نہیں ہے جو سجدہ کر سکے. ہاں تو اس میں جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ رات جو ہے 1000 مہینے سے افضل و اعلیٰ ہے. تو اس رات آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ عبادت کریں اور ریاضت میں ملوث ہوں اور اللہ رب العزت کا ذکر خیر کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی بخشش کی دعا کریں اور توبہ اور استغفار کریں.
جیسے ہم دوسروں کو بتاتے ہیں یار میں بہت بڑا گنہگار ہوں، ابے یہی تم دوسروں کو بتاؤ گے تو وہ تمہاری مذاق اڑائیں گے، بہت بڑے بڑے پاپی ہے، یہ پاپی ہے، پاپی ایسے کہتے ہیں نا، بہت بڑا پاپی ہے، اس نے طرح طرح کے گناہ کیے ہیں۔ لیکن رب کی بارگاہ میں جب تم جاؤ گے اور اپنے گناہ کو پیش کرو گے، پروردگار عالم میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ گناہ بھی کیا ہے، رب فرمائے گا اے میرے بندے تو بھولا ہوا تھا، آج تجھے عقل آ گئی ہے، جا میں نے ان گناہوں کو بخش دیا ہے۔ صرف رب بخشتا ہی نہیں ہے بلکہ انہی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مانگو تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ اب جو ہے